ہے ایک آدمی مبتلا ہے بد نظری کے اندر، تو وہ پوچھتا ہے کہ میں کس طرح اس بد نظری کو چھوڑوں، تو پھر کوئی معالج اس کو علاج بھی بتاتا ہے کہ اس کا راستہ یہ ہے، اس کا طریقہ یہ ہے۔ اس طریقے کے اوپر عمل کرنے سے، اگر اس طریقے پر عمل کرے گا تو انشاءاللہ رفتہ رفتہ وہ چھوٹ جائے گا۔ وہ طریقے اگر ہم بیٹھ کر ایک ساتھ بیٹھ کر ان کا مذاکرہ کریں اور ان کو آپس میں ایک دوسرے سے ذکر کریں تو کچھ بعید نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے ذریعے ہمیں اس بلا سے نکال دے۔ اب یہ ہمارے اس وقت جو موجودہ حالات ہیں اس میں اصلاح نفس کے لیے ہمارے تجربے کے مطابق حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس اللہ تعالی سرہ نے جو خدمات انجام دی ہیں اور جو اپنا ورثہ چھوڑا ہے، وہ شاید اس وقت اصلاح نفس کے لیے اس سے زیادہ مؤثر اور اس سے زیادہ مفید چیز کوئی اور مجھے نظر نہیں آتی۔ ان کے ہاں ایک مستقل سلسلہ ایسا رہا کہ لوگ ان کے پاس جاتے تھے، ان کی صحبت میں رہتے تھے، ان کے ساتھ اصلاحی تعلق قائم کرتے تھے، وہ اصلاحی تعلق کے نتیجے میں اپنے حالات بیان کرتے تھے کہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے، میرے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے، مجھے اس گناہ کی طرف رغبت ہو رہی ہے، مجھے اس گناہ کا دھیان ہو رہا ہے۔ حضرت والا اس کا جواب دیتے تھے، اور وہ جواب جو ہے یہ پہلی بار ساری تصوف کی تاریخ میں واحد مثال ہے کہ شیخ اور مرید کے درمیان جو خط و کتابت ہوتی اور جو وہ سوال کرتے اور حضرت جواب دیتے، اس کو مدون کر لیا، اس کو مرتب کر لیا۔ لہذا نفس اور شیطان کے جو حملے مختلف گناہوں کی شکل میں ہوتے ہیں، کبھی آنکھوں کا گناہ، کبھی زبان کا گناہ، کبھی ہاتھ کا گناہ، کبھی انسان کے باطن کا گناہ، وہ سارے کے سارے حضرت والا کی خدمت میں لوگ پیش کرتے تھے اور پوچھتے تھے کہ میں اس بلا میں مبتلا ہوں، کیسے نکلوں؟ حضرت اس کا علاج کا جواب دیتے تھے کہ اس کے مناسب حال کیا طریقہ ہو سکتا ہے وہ بتاتے تھے۔ وہ سارے معالجات اور سارے سوال و جواب پہلی بار اس پوری تصوف کی تاریخ میں پہلی بار یہ کام ہوا کہ شیخ اور مرید کے درمیان جو خط و کتابت ہوئی وہ محفوظ کر لی گئی اور اس کو مدون کر کے ابواب کی شکل میں تربیت السالک کے نام سے 2 جلدوں میں کتاب تیار ہو گئی۔ اور اس میں جتنے نفس کے حملے کے جتنے راستے ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے اسے موجود ہیں۔ اخلاق حمیدہ کس طرح حاصل کیا جائے اور اخلاق رذیلہ سے کس طرح بچا جائے، وہ سارے معالجات وہ اس کے اندر موجود ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت والا سے یہ تجدیدی کام لیا کہ ہم جیسے لوگوں کو جن حالات سے سابقہ پیش آتا ہے اور نفس و شیطان کے جن مقاصد سے ہم دوچار ہوتے ہیں، ان میں سے کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کا کہ اس میں علاج موجود نہ ہو اور اس کو لوگ عمل کریں تو اس سے بچ سکتے ہیں۔ تو اس لیے ہم اس مجلس کے اندر در حقیقت انہی کی تعلیمات اور انہی کے ملفوظات اور انہی کے بتائے ہوئے طریقوں کا مذاکرہ کرتے رہیں تو کچھ بعید نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نفس و شیطان کے حملوں سے بچا لے۔ اب یہ کچھ تو ظاہری گناہ ہوتے ہیں، جیسے ابھی میں نے عرض کیا کہ آنکھ کا گناہ، زبان کا گناہ ہے، زبان کا گناہ بھی ظاہر کا گناہ ہے کہ غیبت یہ ایسی بلا ہے کہ کوئی ہی مجلس ہماری مشکل سے خالی جاتی ہوگی جس میں کسی کی غیبت نہ ہو رہی ہو، حالانکہ حدیث میں اس کو زنا سے بدتر جرم قرار دیا گیا، لیکن ہماری مجلسوں میں غیبتیں ہوتی ہیں۔
اب کیسے بچیں اس سے اور اس کا کیا طریقہ ہو، یہ بھی مذاکرے کا ایک حصہ ہے کہ جس کے ذریعے ہم کوشش کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اس بلا سے بچائے۔ اسی طرح کچھ گناہ ہیں جو باطن کے، اور وہ باطن کے گناہ جو ہیں وہ ظاہر کے گناہ سے زیادہ سخت ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی عبادت بغیر اخلاص کے قبول نہیں ہوتی جب تک وہ نیک نیتی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے خاطر انجام نہ دی جائے۔ تو اگر اللہ کی رضا کی نیت ہے تو اخلاص ہے، اور اگر اس میں ریاکاری ہے، دوسرے کو دکھاوا ہے، تو وہ عبادت بیکار ہے، بلکہ گناہ ہے۔ بلکہ بعض روایتوں میں اس کو شرک سے تعبیر کیا گیا ہے کہ من صلی یرائی فقد اشرک باللہ، جو ریاکاری کے لیے نماز پڑھے اس نے گویا اللہ کے ساتھ شریک کیا مخلوق کو۔ من صام یرائی فقد اشرک باللہ، جو دکھاوے کے لیے روزے رکھے تو اس کو گویا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا۔ اب یہ ریاکاری جو ہے یہ ایک ایسا زبردست گناہ ہے جس کا تعلق اعضاء و جوارح سے نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق دل سے ہے، ارادے سے ہے، یہ باطن کا گناہ ہے۔ اسی طرح کبر ہے، یعنی تکبر، اپنے آپ کو دوسرے سے بڑا سمجھنا، دوسرے سے افضل سمجھنا، یہ ایسی مصیبت ہے کہ بہت سی بیماریوں کی جڑ ہے، بہت سے امراض کی جڑ ہے۔ اسی کبر کے نتیجے میں غصہ ہوتا ہے، اور غصے کے اندر آدمی حدود سے تجاوز کر جاتا ہے۔ اسی کبر کے نتیجے میں دوسرے کی توہین کرتا ہے، اسی کبر کے نتیجے میں دوسرے کو برا بھلا کہتا ہے، گالی دیتا ہے، دوسرے کی عزت پر حملے کرتا ہے، اس کی پگڑی اچھالتا ہے۔ یہ ساری جو برائیاں اور گناہ ہو رہے ہیں وہ کبر کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ اب کبر ایسی بیماری ہے کہ بسا اوقات خود متکبر کو معلوم نہیں ہوتا کہ میں تکبر میں مبتلا ہوں، کبر میں مبتلا ہوں۔ بعض اوقات وہ سمجھتا ہے، کوئی متکبر دنیا میں شاید ایسا نہیں ہوگا جو سمجھتا ہوں میں متکبر ہوں، وہ تو اپنے آپ کو بالکل ٹھیک ٹھاک سمجھتا ہے۔ اگر ٹھیک ٹھاک نہ سمجھتا تو تکبر ہی کیوں کرتا؟ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں بہت زیادہ میں صحیح راستے پر ہوں، اور دوسروں سے زیادہ میں جانتا ہوں، دوسروں سے زیادہ میں علم رکھتا ہوں، دوسروں سے زیادہ میں صحیح عمل کرتا ہوں۔ یہ کبر کی بیماری اگر پیدا ہو جاتی ہے تو خود انسان کو اس کا بسا اوقات پتہ نہیں لگتا۔ تو کیا ہوتا ہے کہ اس میں جو شیخ ہوتا ہے یا جس سے کہ جو معالج ہوتا ہے وہ پہچانتا ہے کہ اس میں کبر ہے یا نہیں ہے، اور پھر اس کا علاج بھی تجویز کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے کیا کیا علاج ہوتے ہیں کبر کے، وہ بھی حضرت والا نے اپنے مواعظ میں، ملفوظات میں، تربیت و سالک میں ان کا تفصیلی بیان فرمایا۔ حسد ہے، حسد پیدا ہو جاتا ہے، اور یہ بیماریاں جو میں ذکر کر رہا ہوں اللہ بچائے یہ اہل علم میں زیادہ ہوتی، یعنی مثلا اہل علم ہے اور ان کے دل میں یہ تصور پیدا ہو گیا کہ میں دوسروں کے سے آگے بڑھ جاؤں اور شہرت میری زیادہ ہو جائے، لوگ مجھے زیادہ مقدس سمجھیں، لوگ مجھے زیادہ بڑا عالم سمجھیں۔ یہ اخلاص کے خلاف ریاکاری ہو گئی، حب جاہ ہو گیا۔ اسی طرح بعض اوقات جب آدمی کسی علم میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کو کوئی مقام دے دیا، یعنی کوئی علم اچھا اس کو حاصل ہو گیا، تو وہ سمجھتا ہے کہ میں بہت بڑا علامہ ہو گیا، اور میں دوسرے جو ہیں وہ میرے آگے کچھ بھی حقیقت نہیں رکھتے علم کے اعتبار سے۔ یہ کبر پیدا کر دیتی ہے۔ تو یہ ساری بیماریاں بسا اوقات اہل علم کے اندر بھی پیدا ہو جاتی ہیں، حب جاہ کی بیماری، کبر کی بیماری، اور ریاکاری کی بیماری، شہرت پسندی،
شہرت پسندی کہ میری بس شہرت ہو جائے لوگوں میں. اور حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سمع اللہ بہ، جو شخص اپنی شہرت کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی بدنامی کر دیتے، وہ بدنام ہو جاتا آخرت میں. تو یہ ساری بیماریاں ہیں جن میں ہم لوگ نفس اور شیطان کے اثر سے مبتلا ہو جاتے ہیں، اور ان کا جب تک علاج نہ کیا جائے تو یہ نفس اور شیطان ہمیں بہکا کر اللہ بچائے جہنم کے گڑھے کی طرف لے جاتے. تو باہم اگر مذاکرہ ہوتا رہے اور ہم ایک دوسرے سے ان باتوں کا تذکرہ کرتے رہیں تو امید ہے کہ انشاءاللہ رفتہ رفتہ یہ باتیں ہمارے دلوں میں اتر جائیں اور ہم جن برائیوں میں غلطیوں میں مبتلا ہیں ان کی اصلاح ہو جائے. حسد ہے، میں جیسے حسد کا ذکر کر رہا تھا، تو حسد یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ اکثر و بیشتر پیدا ہو جاتی ہے. کسی آدمی کو دنیا کے اعتبار سے مال زیادہ مل گیا، دنیاوی مرتبہ اس کو حاصل ہو گیا، مجھے حاصل نہیں ہوا، تو میرے دل میں جلن پیدا ہو جاتی ہے اس کے خلاف. کسی کے علم کا شہرہ زیادہ ہو گیا، میرا نہیں ہوا، تو میرے دل میں یہ خیال پیدا ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ مجھ سے آگے بڑھ گیا. کسی آدمی کو اگر اچھی گاڑی میسر ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ بھئی یہ مجھ سے آگے بڑھ گیا، مجھے کیوں نہ ہوئی. اس قسم کی جو کیفیات ہیں وہ انسان کے دل میں حسد پیدا کر دیتی ہیں. تو اس کا کیا علاج ہوگا، کس طرح اس کا علاج کیا جائے گا؟ اسی طرح بغض ہو جاتا ہے. کسی انسان سے ایسی نفرت ہوئی کہ بغض ہو گیا. بغض کے معنی یہ کہ اب میں چاہتا ہوں کہ یہ ذلیل ہو، یہ خوار ہو، اس کو تکلیف پہنچے، اس کو دنیا کے اندر بدنام ہو. یہ بغض پیدا ہو گیا کسی کا. اور یہ بغض ایسی مصیبت ہے، اللہ بچائے، کہ حدیث میں آتا ہے کہ شب قدر میں اللہ تبارک و تعالی انسانوں کی مغفرت فرماتے ہیں، اتنے زیادہ انسانوں کی کہ جتنے بنو کلب کی بکریوں کے جسم پر جو بال ہیں. بنو کلب کی قبیلہ تھا، اس کی بکریاں بے شمار تھیں اور ہر بکری کے اوپر بے شمار بال تھے. تو فرمایا کہ شب قدر میں اتنے لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں جتنا بنو کلب کی بکریوں کے بال ہیں. لیکن دو آدمیوں کی مغفرت کا فرمایا نہیں ہوتی اس میں. ایک وہ کہ جو پاؤں اپنا پاجامہ ٹخنوں سے نیچے رکھے اور جو کبر کی علامت ہے، اور دوسرا وہ جو دوسرے سے کسی سے بغض رکھتا ہو. بغض رکھنے کے معنی کیا ہے؟ دوسرے کی بدخواہی، دوسرے کے بارے میں یہ تصور کرنا کہ اس کے پاس مال ہے تو وہ چلا جائے، یا اس کے پاس اگر عزت ہے تو وہ بے عزت چلی جائے، یہ اگر مشہور ہے تو اس کی شہرت ختم ہو جائے، یہ اگر کوئی بھی اچھائی اس کے پاس ہے وہ ظاہر ہو جائے. بدخواہی کسی کی یہ ایسی خطرناک چیز ہے کہ شب قدر میں بھی ایسے آدمی کی مغفرت نہیں ہوتی. لیکن بہت سی مرتبہ ہم مبتلا ہو جاتے ہیں، کسی آدمی کے ساتھ بغض ہو گیا. اب کسی خاص وجہ سے بغض ہو، اگر اس وجہ سے بغض ہے کہ وہ مثال کے طور پر کوئی بہت فاسق فاجر ہے اور فاسق فاجر ہونے کی وجہ سے فسق اور فجور کی وجہ سے بغض ہے، تو یہ تو عین ایمان کا تقاضا ہے کہ محبت بھی اللہ کے لیے ہو اور بغض بھی اللہ کے لیے ہو. لیکن کسی کی ذات سے بغض ہو جانا کہ اگر وہ اپنی اصلاح بھی کر لے تب بھی میں تو اس کو بدخواہی کروں گا اس کے ساتھ. تو یہ بغض ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو اللہ تعالیٰ کی مغفرت سے بھی روکتی ہے. یہ سخت بیماری ہے. تو یہ جو ہم لوگ نفس اور شیطان کے حملوں کا شکار ہیں مستقل، اپنے اعمال ظاہرہ میں بھی اور اپنے اعمال باطنہ میں بھی، اور باطنہ میں زیادہ، ظاہرہ میں کم. میں اس ماحول کی بات کر رہا ہوں
جو ہمارا اپنا ماحول ہے، کہ اس ماحول کے اندر الحمدللہ جو ظاہری اعمال ہیں وہ کرنے کی توفیق ہو جاتی ہے، جیسی کیسی ہوتی ہے، لیکن وہ بھی اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، فضل ہے، انعام ہے کہ وہ توفیق ہو رہی ہے۔ نماز پڑھ رہے ہیں، رمضان کا مہینہ آتا ہے روزہ رکھ لیتے ہیں، جب حج کے لیے استطاعت ہوتی ہے تو حج کر لیتے ہیں، عمرہ کر لیتے ہیں۔ یہ ظاہری اعمال بظاہر درست ہو رہے ہیں، لیکن ان ظاہری اعمال کی جو روح ہے کہ وہ اللہ کے لیے ہو، اخلاص کامل ہو، اور ان کے اندر خشوع ہو، تعلق مع اللہ ہو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی توفیق ہو، یہ ساری باتیں جو ہیں یہ ان اعمال میں روح پیدا کرتی ہیں۔ وہ روح کیسے پیدا ہو؟ تو اس کا ہی تعلق اسی کو یہ موضوع ہے در حقیقت تصوف کا، نام اس کا تصوف رکھ لو، طریقت رکھ لو، سلوک رکھ لو، احسان رکھ لو، تزکیہ رکھ لو، جو چاہے اس تعبیر کر لو، لیکن اعمال کے اندر روح پیدا کرنا جو اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہونے کی شرط ہے، یہ ہے اصل مقصود۔ اسی طرح ان گناہوں سے بچنا کہ جو ظاہر کے گناہوں سے بھی بچنا اور باطن کے گناہوں سے بھی بچنا، یہ ہے دوسرا عظیم مقصود۔ اس کو کس طرح حاصل کیا جائے، اس کے کچھ طریقے ہیں جو بزرگوں نے بتائے ہیں، اس کے طریقے ہیں جن کی تلقین فرمائی گئی ہے، اور خاص طور پر حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالیٰ سرہ کے مواعظ میں، ملفوظات میں، ان کے خطوط میں یہ چیز موجود ہے۔ اس کا اگر ہم باہم مذاکرہ کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے امید ہے اس کی رحمت سے کہ مذاکرہ کرنے کے نتیجے میں ہمارے اندر ہمت پیدا ہوگی۔ ہمت پیدا ہوگی تو پھر ہمت ہی تمام کاموں کی اصل اور بنیاد ہے۔ جہاں کہیں غلطی ہوتی ہے یا شیطان اور نفس کا غلبہ ہوتا ہے، وہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ہمارے اندر ہمت نہیں، شیطان کا مقابلہ کرنے کی، نفس کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ جب باہم بیٹھتے ہیں اور مذاکرہ ہوتا ہے تو اس سے کچھ ہمت میں بیداری پیدا ہوتی ہے، ہمت میں بیداری پیدا ہوتی ہے تو پھر شیطان اور نفس سے مقابلہ بھی آسان ہو جاتا ہے، رفتہ رفتہ آدمی اس کا عادی بن جاتا ہے۔ تو ہمارا جو اس اجتماع کا اصل مقصود ہے وہ ہمت پیدا کرنا۔ کاہے کی ہمت؟ کہ معمورات کی پابندی اور منہیات سے یعنی گناہوں سے بچنے کی کوشش، اس کی ہمت پیدا کرنا۔ یہ ہمت باہمی مذاکرے سے اور بار بار ایک بات کے سننے اور کہنے سے وہ ہمت بیدار ہوتی ہے۔ ہمت بیدار ہوتی ہے تو وہ سارے کاموں کی جڑ ہے۔ آدمی اگر کوئی طاعت انجام دیتا ہے اس کے لیے ہمت کی ضرورت ہے، اگر کسی گناہ سے بچتا ہے تو ہمت کی ضرورت ہے۔ ہمت ہر حال میں جو بنیاد ہے وہ ہمت کو مضبوط کرنا ہے، ہمت کو تقویت پہنچانا ہے، ہمت کو تازہ کرنا ہے۔ تو یہ مجلس جو ہے در حقیقت اس کام کے لیے ہے۔ اب اس میں بعض اوقات ہم کسی کوئی آیت ذہن میں آ جاتی ہے اس پر بات کر لیتے ہیں، کبھی حدیث آ جاتی ہے اس حدیث پر بات کر لیتے ہیں، کبھی کسی بزرگ کا مقولہ آ جاتا ہے اس پر بات کر لیتے ہیں۔ مقصود سب کا ہمت تازہ کرنا، تاکہ ہم اس ہمت کو استعمال کر کے شیطان اور نفس کے حملوں سے بچ سکیں۔ یہ ہے مقصود اس اجتماع کا، یہ اس مجلس